بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم ذوی الفروض میں سے تیسرے نمبر پر احوال اخ خیفی اور اخت خیفی تفصیلاً پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف جان لیتے ہیں کہ اخ خیفی اور اخت خیفی کسے کہتے ہیں۔ یہ ماں شریک بھائی کو کہتے ہیں۔ تعریف: اخ خیفی و اخت خیفی ان کو کہتے ہیں جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو، یعنی جس طرح عام زبان میں ہم ماں شریک بھائی بہن کو اخ خیفی اور اخت خیفی کہتے ہیں۔ ماں شریک کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کی ایک جگہ شادی ہوئی، مثلا اسلم کے ساتھ شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد وہاں پر ایک بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی، پھر اس نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا۔ اب اسی عورت نے دوسری جگہ شادی کی زید سے، اور زید سے بھی ایک یا دو بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئے، تو وہ اولاد اس عورت کی جو پہلے شوہر سے پیدا ہوئی اور وہ اولاد جو دوسرے شوہر سے پیدا ہوئی، وہ دونوں آپس میں اخ خیفی اور اخت خیفی ہوں گے۔ دونوں بھائی یا دونوں بہنیں ماں شریک ہوں گی، باپ شریک نہیں ہوں گی۔ ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک حصے مقرر کیے ہیں، اور یہ احوال اخ خیفی اور اخت خیفی ان کی تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت میں یہ اخ خیفی اور اخت خیفی محجوب ہوں گی، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ان کو سدس ملے گا، اور تیسری حالت یہ ہے کہ ان کو ثلث ملے گا۔ اور یہ احوال موقوف ہیں اس بات پر کہ میت کے اپنے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں، یعنی وہ جو پہلے باپ سے اولاد ہوئی یا دوسرے شوہر سے جو اولاد ہوئی، یہ آپس میں اخ ہیں، بھائی ہیں، یہ آپس میں بھائی ہیں۔ اب ان میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے۔ جب ایک فوت ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی اپنے باپ میں سے، دادا میں سے اصول اس کو کہتے ہیں، باپ دادا پر دادا، اور فروع اولاد کو کہتے ہیں، اولاد کی اولاد کو کہتے ہیں، اولاد کی اولاد کو اس طرح نیچے۔ تو اصول و فروع کے پر یہ احوال موقوف ہیں کہ میت کے اپنے اصول و فروع، میت کے اصول و فروع میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں، چاہے وہ اصول میں سے کوئی ہو، چاہے وہ فروع میں سے، باپ دادا پر دادا میں سے کوئی ہو، یا اولاد پوتے پڑپوتوں میں سے کوئی ایک بھی اگر موجود ہو تو یہ جو ماں شریک بھائی اخ خیفی ہے یا اخت خیفی ہے، یہ محجوب ہوں گے، ان کو کچھ نہیں ملے گا، پھر اس کے اپنے اصول و فروع کو ملے گا۔ تو تین صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ میت کے اصول و فروع میں سے کوئی ایک ہے تو یہ اخ خیفی اور اخت خیفی محجوب ہوں گے۔ دوسری صورت، میت کے اصول و فروع میں سے کوئی نہیں، میت کے اپنے اصول و فروع میں سے کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اخ خیفی اور اخت خیفی ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں، یعنی وہ ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن جو ہے وہ ایک ہیں یا ایک سے زائد ہیں۔ اگر ایک ہے اخ خیفی اور اخت خیفی، چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اخ خیفی اور اخت خیفی ایک ہے تو اس کو سدس ملے گا، چاہے وہ مذکر ہے یا چاہے وہ مؤنث ہے، بھائی ہے یا بہن ہے، اس کو سدس چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر وہ ایک سے زائد ہیں، وہ اخ خیفی اور اخت خیفی ایک سے زائد ہیں، بہن بھائی ایک سے زائد ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، تو وہ ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ برابر کے شریک کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بہن بھائی جمع ہوتے ہیں تو بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل ملتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے، تو یہ دونوں آپس میں عصبہ بن جاتے ہیں، تو بھائی ڈبل لیتا ہے، دو حصے لیتا ہے، اور بہن کو ایک حصہ دیا جاتا ہے، یعنی مسئلہ 3 سے بنا کر 2 حصے بھائی کو دیے جاتے ہیں اور ایک حصہ بہن کو دیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ اپنے اخ خیفی اور اخت خیفی اپنے بھائی سے یہ اخ خیفی اخت خیفی میراث لے رہے ہوں گے اور دونوں قسم کے ہوں گے، بہن بھی ہوگی اور بھائی بھی ہوگا، تو اس وقت دونوں کو حصہ برابر سرابر ملے گا، دونوں کا حصہ۔ مثلا ایک بہن اور بھائی ہے اور وہاں سے ان کو ثلث مل گیا، تو وہ ثلث آدھا آدھا کر کے 1.5 ایک لے لے گا اور 1.5 دوسرا لے گا۔ تو مختصراً یہ کہ اخ خیفی اور اخت خیفی ان کو کہتے ہیں جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو۔ ان کی 3 حالتیں ہیں، ایک حالت میں محجوب، دوسری میں سدس اور تیسری میں ان کو ثلث ملے گا۔
تین صورتیں ہیں، میت کے اپنے اصول و فروع میں سے کوئی ایک ہے تو یہ بھائی بہن محجوب ہوں گے، اور اگر میت کے اصول و فروع میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ان کی دو صورتیں ہیں، اخ خیفی اور اخت خیفی اگر ایک ہے تو ان کو سدس ملے گا، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو یہ ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے، یہاں پر للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ نہیں چلے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا